السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، آپ کی خدمت میں اسلام کی فراہم کردہ آسانیوں اور سہولتوں کا ذکر کر رہا تھا، تو اس ویڈیو میں بھی میں آپ سے مخاطب ہوں۔ اللہ اور اس کے رسول نے قصر کی جو اجازت دی ہے، 2 نمازوں کو ایک ساتھ پڑھنے کی بھی اجازت دی ہے، اور 4 رکعت والی نمازوں کو 2 رکعت کر کے پڑھنے کی قصر کی بھی اجازت دی ہے، مختصر کر کے پڑھنے کی اجازت دی ہے، سفر کی آسانی کے لیے اور تنگی سے بچانے کے لیے اللہ اور رسول نے یہ طریقہ کار رکھا ہے۔ تو اس پر ہم چل کر اپنے اعمال کو درست کریں اور قبول کروائیں اور سہولت سے فائدہ اٹھانا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کے عام معمول کے مطابق اپنے اپنے وقت پر جس طرح اعمال کو ادا کرنا اللہ کو پسند ہے، اور ظہر کو ظہر کے ٹائم میں، عصر کو عصر کے ٹائم میں، مغرب کو اپنے ٹائم میں، عشاء کو اپنے ٹائم میں، فجر کو اپنے ٹائم میں پڑھنا جس طرح اللہ کو حضر کی زندگی میں پسند ہے، تو مجبوریوں میں سہولت حاصل کرنے کی ضرورت کے اوقات میں رخصتوں سے فائدہ اٹھانا اور رخصتوں پہ عمل کرنا بھی اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے، کیونکہ یہ اللہ کی نعمت ہے اور اللہ نے یہ سہولت دی ہے بندوں کی خاطر، تو اس پر عمل کرنا چاہیے۔ تو سفر نیکی کا سفر ہو، حج کا سفر ہو، عمرے کا سفر ہو، یا کاروباری سفر ہو، یا کسی سے ملنے کے لیے کوئی جانا ہو، رشتہ دار سے، والدین سے، بچوں سے، بھائیوں بہنوں سے اور دوستوں سے، یعنی نیکی کا سفر ہو، برائی کا سفر نہ ہو۔ کوئی ڈاکہ ڈالنے جا رہا ہو، کوئی چوری کرنے جا رہا ہو، کوئی زنا کرنے جا رہا ہو، کوئی کسی کو قتل کرنے جا رہا ہو اور اللہ کی نافرمانی اور شیطان کی تابعداری کے کام کرنے جا رہا ہو، تو معصیت کے کاموں میں قصر کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ اور نیکی کا سفر ہو، حج، جہاد، عمرہ، تجارت، اور اپنوں سے، دوستوں سے، حلقہ احباب سے ملنے کے لیے کسی نے جانا ہو، لوگوں نے جانا ہو، انفرادی طور جانا ہو یا اجتماعی طور پر جانا ہو، تو ایسے سفر کے اندر اللہ اور رسول نے قصر کی اجازت دی ہے۔ اور قصر روزے میں بھی ہے کہ روزہ سفر میں انسان نہ رکھے، اور رمضان کا روزہ، اور رمضان گزرنے کے بعد پھر اس کی قضا کرے، اس کو پورا کرے، گنتی کو کم نہ ہونے دے، اور سفر میں روزہ رکھ کر تکلیف ہوتی ہے، کسی قسم کی بھی تکلیف اگر کسی کو لاحق ہوتی ہے تو روزہ کھولنے کی اجازت ہے، اور کھلے دل کے ساتھ روزہ کھول کر اپنا وقت گزار سکتے ہیں، سفر گزار سکتے ہیں، اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی بندوں پہ طاقت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا۔ وہ ایسے حالات میں بھی اپنے بندے کے عمل کو قبول فرماتا ہے کہ رمضان میں اس روزے کو نہ رکھ کر بعد میں اس کی تعداد کو، گنتی کو پورا کرے، اللہ تبارک و تعالی روزے کی فرضیت کو قبول فرما لے گا۔ لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ رمضان میں نہ رکھنے کی وجہ سے رمضان کا ثواب بعد میں رکھنے سے نہیں ملے گا، صرف اتنا فرق ہے، ورنہ اللہ قیامت میں نہیں پوچھے گا کہ تو نے رمضان میں کیوں نہیں رکھا، تو بندہ یہی کہے گا، ربا تو نے ہی تو اجازت دی تھی، تیرے نبی نے ہمیں سہولت فراہم کی تھی، ہم تو تیرے اور تیرے نبی کے فرمان پر چلتے رہے، سہولت سے فائدہ اٹھاتے رہے۔ تو یہ چیز ہے کہ اللہ اور رسول نے جو اجازت دی ہے سفر میں دقت سے بچنے کے لیے، پریشانی سے بچنے کے لیے، تنگی سے بچنے کے لیے،
تو ان سہولتوں پر عمل پیرا ہونے کی اجازت ہے، اور اگر کوئی طاقت رکھتا ہے، تکلیف محسوس نہیں کرتا ہے، تو روزہ سفر میں بھی رکھ سکتا ہے۔ نبی پاک نے سفر میں روزہ رکھا بھی ہے، روزہ کھولا بھی ہے، اور دونوں شکلوں پر عمل کیا ہے، تو ہمیں بھی اجازت ہے۔ لیکن تنگی کے باوجود انسان فائدہ نہ اٹھائے تو اللہ اس بندے پہ ناخوش ہوتا ہے اور ناراض ہوتا ہے۔ ایسے حالات میں قصر کرنا واجب ہو جاتا ہے، فرض ہو جاتا ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ دے اور دین پر مکمل عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ دین کو سمجھنے سے ہم دین کو صحیح معنوں میں عمل سے گزار سکتے ہیں، اور وہ عمل اللہ رسول کی اطاعت کے تحت جو کیا جائے تو اللہ کو وہ بہت پسند ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔